نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کی نماز کا بیان۔ کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہو جاتا ہے؟ شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیانی درجے کی چال اور دن سے چھوٹا دن مراد ہے۔ درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے اور 3 دن کی مسافت کتنی میل ہوتی ہے؟ درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسافر ہوگا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر ہی رہتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں۔ فجر کی نماز پوری پڑھنی پڑے گی، مغرب کی نماز بھی پوری پڑھنی ہے، اور عشاء کی جو نماز ہے اس کی 2 فرض اور 3 وتر۔ ظہر کی بھی 2 فرض، عصر کے بھی 2 فرض۔ 4 رکعتوں والی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اسے قصر کہتے ہیں۔ مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ جب اپنی بستی کی آبادی سے بالکل نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ مسافر کب تک قصر کرے؟ جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ اگر اس نے جانا ہے کہیں پہ، اس نے 15 دن رہنا ہے، اگر اس نے نیت کر لی میں نے 15 دن یہاں پر ٹھہرنا ہے، تو وہ اس کو پوری نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اگر وہ نیت نہ کرے، میں کسی بھی وقت جا سکتا ہوں، کسی بھی وقت مجھے پیغام آ سکتا ہے، تو پھر وہ مسافر والی یعنی قصر والی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پورا نہ ہوا، اور پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے نماز قصر پڑھتا جائے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائیں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، چاروں نفل ہو جائیں گی، فرض پھر دوبارہ پڑھے۔ اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمہ بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں۔
جو بھی نماز ادا ہو رہی ہے اس کو فرض 2 ہیں 4 ہیں، اس کو ساری نماز امام کے پیچھے ادا کرنی پڑے گی۔ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے یہ کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کریں، کیونکہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکیں، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر درمیانی نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نماز کا منہ قبلہ کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلہ کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو اس گاڑی نے، اس ریل نے، اس آواز نے اس راستے سے یوں ہو جانا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنا بھی قبلہ یعنی رخ چینج کر لیں، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔